جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 26 پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو آپ نے 7 آسمان کی سیر کی۔ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ طواف کر لے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ رب العزت کی تجلیات کا مشاہدہ فرمایا۔ سدرۃ المنتہا سے نہریں نکلتی ہوئی مشاہدہ فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفرف لایا گیا۔ پھر مزید معراج کی ابتدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریف الاقلام یعنی قلموں کے لکھنے کی آواز سنی۔ اس مقام پر قضاء و قدر کے قلم مشغول کتابت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمہ سلسبیل میں غسل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا تاج پہنایا گیا۔ ظلمت سنت من احیی الظلام الی ان اشتکت قدمہ الضر من ورمی۔ میں نے اس مبارک شخصیت کی سنتوں پر ظلم کیا جس نے عبادت میں مشغول رہ کر ایسی شب زندہ داری کی کہ ان کے قدم مبارک ورم کی تکلیف محسوس کرنے لگے۔ وَشَدَّ مِن صَغَبٍ أَحْشَاءَهُ وَطَوَى تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُتْرَفَ الْأَدَمِ۔ اور اس مبارک شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کے سبب اپنی آنتوں یعنی پیٹ مبارک کو اور نازک اور نازوں میں پلے ہوئے پہلوؤں کو پتھر کے نیچے لپیٹا یعنی پیٹ پر پتھر باندھے۔ وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فآراها ایما شمامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے بلند و بالا پہاڑوں نے پھسلانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہاڑوں کو دکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کی بلندی حاصل ہے۔ مذکورہ اشعار کی وضاحت۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی طویل نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آپ کے تو اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی لیکن بندگی کی انتہا دیکھیں، اور آج ہم لوگ زمین پر رہ کر بھی آسمانوں والا تکبر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں آرام فرما رہے تھے، کبھی دائیں طرف کروٹ لیتے، کبھی بائیں طرف کروٹ لیتے۔ اچانک آگے بڑھتے ہیں اور اپنا پیٹ مبارک چارپائی کی لکڑی سے لگا کر نیچے کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ حالت؟ فرمایا، عائشہ بھوک بہت لگی ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احد پہاڑ نے خود کہا کہ مجھے اجازت دیں تو میں سونے کا بن جاؤں۔ فرمایا کہ نہیں، دنیا و آخرت کی چابیاں آپ کو دی گئیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زوج بھوک سے بے قرار، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی محبت کرنے والی زوجہ ہوں، در و دیوار بھی رو پڑے جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روئیں۔ فرمانے لگیں، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرمایا، نہیں عائشہ، میں اسی بھوک میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات کروں گا، اور یہ پیٹ مبارک پر پتھر کیوں باندھے؟ آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ کہیں میری امت بھوک پر ایمان کا سودا نہ کر لے۔ وصل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رف رف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا، مقام قاب قوسین سے پہلے تک جا پہنچا۔ وصل حبیب، قرب میں باریابی اور حضوری کا وقت آیا اور تمام مخلوق سے انقطاع تام ہو گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے۔ انوار الہیہ کے حجابات۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام قرب میں پہنچے تو بارگاہ نیاز میں سجدہ بجا لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے نور اعظم یعنی نور الہی کو دیکھا، پھر اللہ نے میری طرف وحی بھیجی جو چاہی، یعنی مجھ سے بلا واسطہ کلام کیا۔ انوار الہیہ کے حجابات تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے نور کا ایک ایک رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پر چڑھتا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 70 نورانی حجاب تھے، ایک حجاب دوسرے کے ہم مثل نہ تھا۔ ہر حجاب کی موٹائی 500 برس کی راہ پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالی کی امداد سے قطع کیا۔ اس وقت خاص قسم کی حیرت و دہشت اور حق تعالی کی جلالت و عظمت کا ظہور ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ منادی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم آوازی میں ندا دی، قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر صلات بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہوئے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز یہاں کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آواز سے انس معلوم ہوا اور اس وحشت سے باہر آئے۔ پھر حق تعالی جل مجدہ سے ندا آئی، ادنو یا محمد یا خیر البریتی ادنو یا احمد، اے محمد قریب آئیے، اے ساری مخلوق سے افضل قریب ہو جائیے، اے احمد قریب ہو جائیے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوئے۔ کلام مخذوف ہے کہ کون قریب ہوا، مگر بخاری شریف کی حدیث میں ہے، دن الجبار رب العزت فتدلی، اللہ رب العزت قریب ہوئے اور بہت قریب ہوئے۔ قربت میں بھی فاصلہ ہوتا ہے
اور اس فاصلے کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فتدلی، وصال ہو گیا، وصال نے قربت کے فاصلے کو مٹا دیا۔ کس طرح قریب ہوئے، کس طرح وصال ہوا؟ کیفیت و تعین سے ماورا، لیکن سمجھانے کی غرض سے بشریت کے لحاظ سے بات سمجھائی گئی۔ قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین کا مطلب کیا ہے؟ عربوں میں اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ جب ان میں صلح ہوتی تھی تو دونوں قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوتے، ایک کمان ایک سردار کے ہاتھ میں اور دوسری کمان دوسرے سردار کے ہاتھ میں۔ اب اس میں ایک تصویر بنائی ہوئی ہے جس میں انہوں نے اس کے ملنے کی وہ بتائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تیر کمان کیسا ہوتا ہے؟ ڈی شیپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سائیڈ اس کی بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے اور ایک کروڈ ہوتی ہے ہاف سرکل میں۔ تو ایک سردار کا ہاف سرکل کمان کا اور دوسرے سردار کا ہاف سرکل کمان کا، ان کے جو اسٹریٹ سائیڈز ہیں ان کو آپس میں ملا دیا، تو اس طرح سے ایک پورا سرکل کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے یعنی کمان کے کنارے مل گئے اور وہ سرکل کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ قاب کہتے ہیں اس کو جو اسٹریٹ لائن ہوتی ہے ڈی کی طرح، جس میں ہم تیر کو لگا کے کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انہوں نے تصویر بنا کر بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، قاب قوسین کا کیا مطلب ہے۔ اب یہ سردار بھی ایسے مل گئے کہ اب ان میں لڑائی نہیں ہوگی۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصل بھی اسی طرح ہوا، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے کہ اس کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اب یہاں محبوب کا محب سے وصل ہو رہا ہے، محبت کا معاملہ چل رہا ہے، تو یہاں تیر کمان کا جوڑ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کو اس کیفیت میں سمجھایا گیا کہ جب دو آدمی گلے مل رہے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو دو قاب بن جاتے ہیں۔ او ادنا میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ محبوب اور محب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں، ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں بازیاب ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تعریفیں اور مالی و بدنی عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام اور آپ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اس وقت جبرائیل نے سنا تو عرض کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر میرے رب نے مجھ سے کچھ دریافت کیا تو مجھ میں اتنی تاب نہ تھی کہ جواب دے سکتا۔ اس وقت اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان بے کیف و حد بڑھایا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ اس وقت مجھے تمام اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کرنا تھا۔ پہلا علم، ایک علم ایسا تھا
جس کے ظاہر نہ کرنے کا مجھ سے عہد لیا گیا کہ اسے کسی سے نہ کہوں، اور کوئی اس کے برداشت کی طاقت نہیں رکھتا بجز میرے۔ دوسرا علم، ایک علم ایسا تھا جس کے ظاہر کرنے اور چھپانے کا مجھے اختیار دیا گیا۔ تیسرا علم، ایک علم ایسا تھا جس کو اپنی امت کے ہر خاص و عام میں تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا۔ بارگاہ الہی سے امت مرحومہ کے لیے 3 بیش بہا تحفے۔ نیکسٹ ریڈنگ ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت آپ کو 3 عطیے عطا فرمائے۔ نمبر 1، 5 نمازیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون، جن میں اس امت پر اللہ تعالی کے کمال رحمت اور لطف و عنایت اور تخفیف اور سہولت، عفو و مغفرت اور کافروں کے مقابلے میں فتح اور نصرت کا مضمون ہے۔ اس دعا کی امت کو تعلیم و تلقین فرمائی گئی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ سورہ بقرہ کے اخیر میں جو دعائیں تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، ہم تمہاری یہ دعائیں قبول کریں گے۔ محبوب کی محبوب امت کا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ اے پروردگار، تیرا ارادہ ہم کو اپنے دریائے کرم سے ہمارے مطلوب عطا نہ کرنے کا ہوتا تو تو ہم کو طلب اور استدعا کی تعلیم بھی نہ دیتا، یعنی درخواست کا مضمون ہی نہ بتاتا۔ اور تیسری جو عطا کی گئی تھی، شرک نہ کرنے پر کبائر گناہ کی معافی، یعنی کبیرہ کے مرتکب کافروں کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا، لیکن امت محمدیہ کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہ ڈالے گا۔ کسی کو انبیاء کی شفاعت سے معاف کرے گا، کسی کو ملائکہ مکرمین کی شفاعت سے، اور کسی کو اپنی خاص رحمت و عنایت سے۔ جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرے حضور حاضری کے وقت میں متوحش ہو گیا تھا۔ اچانک میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کے مشابہ آواز سنی کہ قف یا محمد فإن ربک یصلی۔ میں اس جگہ متعجب ہوا کہ صدیق اکبر اس جگہ کہاں سے آئے۔ ارشاد ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنوانا یہ انسیت کے لیے تھا، تاکہ آپ اس پرہیبت مقام میں اپنے حال پر آ سکیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے چاہا کہ تمہارے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوں تو ان پر ایک عظیم ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ اس وقت میں نے ان سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ وہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے ذکر سے انسیت ہوئی اور وہ اپنے حال پر آ گئے۔ اس لیے ہم نے چاہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کہ تم اپنے انیس سے انس پا سکو، تو تمہارے رفیق ابو بکر کی آواز پیدا فرمائی، کیونکہ تم اور ابو بکر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، وہ تمہارا دنیا و آخرت میں انیس ہے، لہٰذا ہم نے ایک فرشتے کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا کہ وہ ان کی مشابہ آواز میں تمہیں پکارے، تاکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وحشت جاتی رہے۔ جبرائیل کی حاجت کی قبولیت۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل نے جو آپ سے حاجت عرض کی تھی وہ کیا تھی؟ میں نے عرض کیا کہ خداوند آپ خوب جانتے ہیں۔ فرمانے باری ہوا میں نے اس کی حاجت قبول فرمائی، لیکن اے محبوب ان لوگوں کے حق میں جو تمہیں چاہتے ہیں، تمہیں دوست رکھتے ہیں اور تمہاری صحبت میں رہتے ہیں۔ حجابات میں دراصل مخلوق ہے
خالق نہیں۔ انوار الہیہ کے جو حجابات مذکور ہوئے ہیں تو حجابات دراصل مخلوق کے حق میں ہیں، نہ کہ خالق کے حق میں۔ اللہ تعالی حجاب سے پاک ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، آگاہ رہو اس دن نافرمان اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ تو واضح ہوا کہ حجاب دراصل مخلوق کے حق میں ہے، خالق کے حق میں نہیں۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معنی سے محجوب ہے۔ ہر ایک کے لیے معرفت و ادراک کا مقررہ حصہ ہے۔ ملائکہ مقربین جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ بھی اللہ کی کبریائی سے حجاب میں ہیں۔ انسانوں میں سے بعض منعم کی نعمتوں سے حجاب میں ہیں، کوئی اسباب کی رویت سے، کوئی علم سے، کوئی فہم سے، کوئی عقل سے محجوب ہیں۔ کسی پر مباح شہوتوں کا حجاب ہے، کسی پر حرام شہوتوں کا حجاب ہے۔ کوئی مخلوق مال اولاد دنیاوی زینتوں سے محجوب ہے۔ اسی وجہ سے عارفین یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تحجبنا عنک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا و آخرت میں اپنے سے محجوب نہ کرنا۔ مقام قرب میں ادب کی رعایت۔ لوگوں کی عام عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بلند مقام میں ٹھہرتے ہیں تو بزرگی پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام پر فائز ہوئے تو انہوں نے دیدار الہی کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ایک قسم کی خوشی میں مدہوشی ہوتی ہے، کیونکہ مقام قرب میں ادب کی رعایت دور ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام قرب پر فائز ہوئے تو اس کے حقوق کو پورا فرمایا اور کسی چیز کی جانب اپنی بصر و بصیرت سے التفات نہ فرمایا سوائے اس مقام کے جہاں آپ خود جلوہ افروز تھے۔ کسی بات کی خواہش و تمنا ظاہر نہ فرمائی، لہٰذا تمام منازل طے فرمائیں۔ مراتب و درجات میں سب سے بلند مرتبہ دیدار الہی ہے۔ مراتب و درجات میں سب سے بلند مرتبہ دیدار الہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سرفراز ہوئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ما کذب الفؤاد ما رآ، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اسے نہ جھٹلایا، یعنی بصر و بصیرت ایک دوسرے کی تائید کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کمال پایا کہ تمام اولین و آخرین پر سبقت لے گئے، اور تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام غبطہ کرنے لگے، اور دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر مستقیم ہوئے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ عرش عظیم نے زبان حال سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بلند کیا گیا یہاں تک کہ میں عرش پر پہنچا۔ اس کے بعد ایسا امر عظیم دیکھنے میں آیا جس کو بیان کرنے سے زبانیں قاصر ہیں۔ پھر عرش سے ایک قطرہ میرے قریب آیا اور وہ میری زبان پر آ کر گرا۔ میں نے چکھا، کسی چکھنے والے نے اس سے زیادہ شیریں کبھی نہیں چکھا ہوگا۔ مجھے اولین و آخرین کی خبریں دی گئیں، میرا دل روشن ہو گیا، عرش کے نور نے میری آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ اس وقت میں نے تمام چیزوں کو اپنے دل سے دیکھا اور اپنے پسے پشت بھی ایسے ہی دیکھنے لگا جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے تو عرش نے دامن جلال کو تھام کر زبان حال سے عرض کیا،
آپ ہی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے اپنے جلال احدیت سے آپ کو مشاہدہ کروایا اور اپنے جمال صمدیت سے مطلع فرمایا۔ میں غمزدہ آہیں بھرتا ہوں، کوئی راہ نہیں پاتا کہ کس رستے سے داخل ہو کر اپنے کام کی گرہ کھولوں، باوجود یہ کہ اللہ نے مجھے عظیم خلق بنایا اور میں ہیبت و خوف کے عالم میں ہوں۔ جب پروردگار نے مجھے پیدا فرمایا تو میں اس کی ہیبت و جلال سے تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر میرے پائے پر لکھا لا الہ الا اللہ، تو میں ہیبت سے اور لرزنے لگا۔ پھر جب لکھا محمد الرسول اللہ تو میرا لرزنا ٹھہر گیا اور اضطراب کم ہوا۔ آپ کا اسم گرامی میرے دل کے چین کا سبب اور میرے سر کے اطمینان کا باعث، مجھ پر آپ کے اسم گرامی کی یہ برکت رونما ہوئی، اور اب تو کیسی کچھ برکتیں ہوں گی۔ آپ کی نظر مبارک مجھ پر پڑ گئی ہے۔ انت المرسل رحمت للعالمین، آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، لازمی آپ کی رحمت میں میرا بھی حصہ ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ بھٹکی اور نہ بے راہ ہوئی۔ سید عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حال سے عرش کو جواب دیا، مجھ سے ایک طرف ہو جا، میں تجھ سے بے پرواہ اور بے نیاز ہوں، میری خلوت و تنہائی کو پراگندہ نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کی طرف توجہ اور التفات کی نظر ڈالی، مگر اس کی طرف مکمل طور پر مائل نہ ہوئے، اور جو کچھ اس پر لکھا تھا اس کو نہ پڑھا، بلکہ ما اوحی الیک، جو وحی کی گئی اسی پر متوجہ رہے، اور ما زاغ البصر وما طغی، کہ نہ آنکھ بھٹکی اور نہ بے راہ ہوئی۔ عرش کی پکار، انت المرسل رحمت للعالمین، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراپا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک دریائے رحمت کے دو کنارے ہیں، جب دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو رحمت کناروں سے باہر آتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، بس سب کا سب رحمت ہی رحمت ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ جو فرماتے ہیں وہ وحی رحمت ہی ہوتی ہے۔ کعبہ قوسین پر بھی فکر امت، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ کعبہ قوسین او ادنا پر فائز ہوئے تو آپ نے امت کے احوال پیش کیے، عرض کیا اے رب، تو نے بہت سی امتوں پر عذاب فرمایا، کسی کو پتھروں سے، کسی کو زمین میں دھنسا کر، کسی کو مسخ یعنی صورتوں کو بگاڑ کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا میں ان پر رحمت نازل کروں گا، ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل ڈالوں گا، ان کی دعا پر لبیک کہوں گا، جو مانگیں گے عطا کروں گا، جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کی کفایت کروں گا، اور دنیا میں بھی ان کے گناہوں کو چھپاؤں گا، اور آخرت میں تمہیں اس کا شفیع بناؤں گا۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں، اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ،
جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیں۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی